قربانی کی حکمت اور فلسفہ۔ مذکور صورتوں میں سے خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا کسی اور قربانی کے لیے رقم دینے سے افضل ہے۔ البتہ خود قربانی کر کے اس قربانی کا گوشت کسی مستحق فلاحی ادارے کو دے کر قربانی کی فضیلت کے ساتھ ساتھ صدقے کی فضیلت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے، دوسرا عزیز و اقارب کے لیے، تیسرا فقیر مساکین کے لیے، اس لیے کہ قربانی در حقیقت اللہ پاک کی طرف سے اپنی مخلوق کی مہمانی ہے، اس لیے ہر امیر و غریب اس مہمان نوازی کا حقدار ہے۔ لہذا جن رشتہ داروں نے قربانی کی بھی ہو، ان کو قربانی کا گوشت دینا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اس میں صلح رحمی بھی ہے۔ اس قربانی کے گوشت کی صحیح تقسیم بھی اور صلح رحمی مستقل نیک عمل گویا میں بھی افضل صدقہ وہ ہوتا ہے، صدقے میں بھی افضل صدقہ وہ ہوتا ہے جو رشتہ داروں پر صرف کیا جائے۔ بہت سی حدیث اس مبارک میں دلائل کرتی ہیں رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں دوہرا اجر ہے، صلح رحمی بھی اور صدقہ بھی۔ اس زاویے سے قربانی کو دیکھا جائے تو وسائل کو جو شعبہ ہو رہا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ تفضیل تو اس اعتبار سے ہے کہ قربانی میں صدقہ کا پہلو بھی بالخصوص رکھا جائے، ورنہ قربانی کی حقیقت اور بنیادی فلسفہ صرف صدقہ نہیں ہے، قربانی میں صدقے کی حیثیت ثانوی ہے۔ اس لیے قربانی کے ایام میں نقد رقم یا کسی اور جنس کی صورت میں صدقہ دینے سے قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوتا، بلکہ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قربانی میں پوشیدہ اخلاص اور تقوی اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتا ہے۔ قربانی کا فلسفہ مختصر یوں بیان کیا جا سکتا ہے، در حقیقت قربانی تو جان کی قربانی تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ نے فرمایا کہ اصل قربانی تو جان نثاری اور جان سپاری کی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت سے یہ قربانی جان سے ڈال کر مال کی طرف منتقل کی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جائے، لیکن اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استخارہ نہ کرنا ہوتا۔ اس غرض کے لیے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے تاکہ مالی قربانی بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی بوقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جاندار کو میں کس لیے قربان کر رہا ہوں، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اس سے استقرار ہوگا، در حقیقت یہ میرے نفس اور میری جان کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت میں قبول کر لیا، یوں اسے مقصد اصل بھی یاد رہے گا، اور نفس کی قربانی کے لیے یہ محرک بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد صرف صدقہ کرنے اور غریب کی مدد کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ غریب و محتاج کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقہ فطرانہ کی عبادت مقرر کی ہے، نیز اس کے لیے نفلی صدقات کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہے۔ لہذا جس شخص پر قربانی واجب ہو، اس کے لیے ایام عید الاضحیٰ میں قربانی ہی کی عبادت متعین ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔